عرفان صاحب بات ہوئی ہے، آپ نے بھی یہ بھی علی اصغر صاحب بھی بیرسٹر سیف کی بات کر رہے تھے، آپ بھی بات کر رہے تھے. سوال بڑا سادہ ہے میرا. اگر سیف صاحب آج بھی اس نشست پر بیٹھے جہاں بیٹھے تو دو باتیں ہیں نا. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کا اعتماد ہے ان کو. میری آواز بڑھا دیجیے گا، آواز کم جا رہی. اگر ان کو عمران خان صاحب کا اعتماد ہے تبھی وہ بیٹھے ہیں. تو خان صاحب کے فیصلے سے انحراف نہیں ہے کہ وہ ایک شخص پر اعتماد کرتے ہیں جن کا نام بیرسٹر سیف ہے اور آپ ان پر نہیں کر رہے. اور دوسرا، چلیں آپ کہیں گے خان صاحب تو باہر ہیں اور خان صاحب تو اندر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ بھائی گنڈا پور صاحب تو باہر بھی ہیں، سی ایم بھی ہیں. اگر ان کو ذرا سا شک ہوتا تو وہ سیف صاحب کو ہٹا دیتے. تو یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو گنڈا پور صاحب پر بھی اعتماد نہیں ہے تو سیف پر آپ پر کیا بات ہو. ورنہ پھر یہ کہ گنڈا پور صاحب ہٹا دیتے سیف صاحب کو اتنے کلیدی عہدے سے. آواز نہیں ہے. عرفان صاحب کو آ رہی ہے میری آواز؟ اگر میں دہرا سکوں عرفان صاحب. جی اب آ رہی ہے. میں بیرسٹر سیف صاحب سے متعلق سوال کر رہا تھا کہ وہ نامزدگی تو عمران خان صاحب کی ہے. میں نے سنا ہے. جی جی عرفان صاحب سوال سن پائے میرا یا میں؟ جی بالکل، مجھے آواز آئی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک تھوڑا سا اس کا وہ تمہید تھوڑی سی باندھتا ہوں. جی ایسے ہوا تھا کہ پشاور کے قریب خیبر ضلع ہے ہمارا. یہاں پر پختون تحفظ موومنٹ کا اکتوبر میں جو ہے وہ امن جرگہ ہونا تھا. صحیح ہے. جس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے اس کو پراپر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا اور پھر ممبران اسمبلی نے جو ہے وہ وہاں پر فلور کے اوپر انہوں نے بھرپور طریقے سے اس کے حوالے سے آواز اٹھائی کہ ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں یہ جو ہے یہ جمہوریت ہے، یہاں پہ ہم خود جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے صوبے میں ہماری حکومت ہے تو ہم نے ان کو جو ہے پراپر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. آئین کے اندر ان کا اپنا جو ہے وہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا احتجاج اور اپنا اظہار کر سکیں. صحیح ہے. اب اس کے حوالے سے وفاقی حکومت کی جو جعلی حکومت ہے ان کا پوائنٹ آف ویو الگ تھا. وہ آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا یہاں پہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم یہاں پہ فورس استعمال کریں اور انہوں نے فورس تھوڑی بہت استعمال بھی کی. وہاں پہ جو ہے وہ 2 ان کے لوگ جو ہے وہ شہید بھی ہوئے. اس کے اوپر بیرسٹر سیف کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ خیبر پختونخوا حکومت کی جو سٹیٹڈ پالیسی تھی اس کے خلاف تھا اور جو ممبران اسمبلی کے فلور پر جو تھے، جو وہاں پہ کے لوکل ایم پی ایس تھے، انہوں نے بھی اس کے اوپر سٹینڈ لیا تھا کہ کرنی چاہیے. یہ تمام بیانات ان کے جو ہے وہ مختلف تھے. لہٰذا میرے سمیت بہت سارے پارلیمنٹیرینز تھے اور بہت سے پارٹی کے لیڈرز نے یہ کہا کہ بیرسٹر سیف کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں اور باقاعدہ ٹویٹس ہوئے. اس کے اوپر میرا بھی ایک جو ہے وہ ہے، میں نے اس کے اوپر لکھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ انصاف کے نظریے کے ساتھ کلامی کی معذرت، اگر ان کا اسٹیٹمنٹ خیبر پختونخوا حکومت کی پالیسی کے خلاف تھا تو خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو کا نام علی امین گنڈا پور ہے جو کہ اس حکومت کے سربراہ ہیں. وہ کہتے نا پھر اس کے بعد بادامی صاحب اس کے بعد پھر ڈرون حملہ ہوتا ہے کاٹلنگ میں جہاں پہ نہتے اور پرامن چرواہوں کو جو ہے وہ نشانہ اس کا بنتے ہیں اور وہ شہید ہوتے ہیں. ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں. وہاں پہ ہمارے ڈاکٹر امجد جو صوبائی وزیر ہیں ان کے حلقے کے لوگ ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ وہاں پہ ان کو وزٹ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے، پرامن لوگ ہیں. ہمارے صوبائی صدر اور ایم این اے مالاکنڈ کے جنید اکبر صاحب وہ جا کر وزٹ کرتے ہیں اور تمام تفصیلات عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان کا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی یہاں پہ کوئی دہشت گرد تھا. اور بیرسٹر سیف کا سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ بھائی یہاں پہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے یہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. میرے مرکزی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب وہ اپنا بیان دیتے ہیں، ان کا ریکارڈ کے اوپر ہے کہ تحریک انصاف کی پالیسی کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ہے بیرسٹر سیف کا کوئی تعلق نہیں ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے دونوں بیانات سے ظاہر لا تعلق ہی کیا. وہ سی ایم ہے اس صوبے کے. بادامی صاحب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر بات کریں، اس کے اوپر ایکشن لیں. ان کو چاہیے کہ دیکھیں نا ایک بندہ اگر پارٹی کی پالیسی تو جب انہوں نے نہیں کہا تو پھر سی ایم حکومت کا بیان ہو گیا نا. جب سی ایم بھی ایک بیان پہ اعتراض نہیں کر رہا، سی ایم کا نمائندہ بھی اعتراض نہیں کر رہا. سوری آپ کی آواز نہیں آئی. میں کہہ رہا ہوں جب سی ایم صاحب نے اس بیان پر اعتراض نہیں کیا، نفی نہیں کی اس بیان کی، تو پھر تو ہو گیا نا کہ بھی گورنمنٹ کا بیان. پھر بالکل انہوں نے کی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کی ہے. نہیں ہے. دیکھیں نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ جو کھلم کھلا تحریک انصاف کی پالیسی اور تحریک انصاف کے نظریے کے خلاف بات کرتا ہے
اس کے اوپر میرے بعض سٹیٹمنٹس ہیں. میں نے عید الفطر کا یہاں پہ پشاور میں ایک اجتماع تھا, وہاں پر میں نے اس کے خلاف بات کی, وہ گئی. پھر اس کے بعد جو مائنز اینڈ منرل کا ایکٹ تھا اس کے اوپر میں نے بات کی. اسی طرح میں نے وہاں پر بھی اس بیرسٹر سیف کے حوالے سے بات کی. وہ چیزیں, میرا نام اگر لسٹ میں تھا اور یہ بندہ لے کر جا رہا ہے, تو آپ خود اندازہ کریں کہ میرے اس کے حوالے سے جو تاثرات ہیں, میرے اس کے حوالے سے جو بات چیت ہے, میں نے اس کے حوالے سے جو بیانات دیے ہیں, وہ کیسے کہہ سکتا ہے عمران خان کو کہ یہ بندہ جو ہے اس کو بھی آپ ریکمینڈ کریں. اور 2 گھنٹے اس کی ملاقات ہوتی ہے, اور جبکہ دیکھیں نا, ہمارا سیکرٹری جنرل مل نہیں سکتا, ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مل نہیں سکتے, ہماری پارٹی کے دوسرے لوگ پارلیمنٹیرینز وہ مل نہیں سکتے, باوجود اس کے کہ لسٹ میں ان کا نام موجود ہوتا ہے. یہ ان شیڈول جا کر مل لیتا ہے اور باہر آ کر جو سٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, اگر چلے ایک بندہ آ کر بات بھی کرتا ہے اور مبہم سا جواب آتا ہے, اس کے بعد اگر 10 منٹ کے بعد علیمہ خان بی بی جو نکلتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ خان, ان سے پوچھا جاتا ہے سینٹ کے حوالے سے, تو وہ کہتی ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ مشاورت سے پارٹی ڈیسائیڈ کرے. اب ایک جگہ کے اوپر مشاورت ہے, ایک جگہ کے اوپر ایک بندہ اپنی لسٹ دکھا دیتا ہے کہ یہ آپ کی لسٹ ہے, یہ لے لیں. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیاں اپنے نظریے کے اوپر چلتی ہیں, وہ اپنے منشور کے اوپر چلتی ہیں. ہمارا نظریہ جو ہے ناموں میں سے کسی نام پہ اعتراض نہیں کیا, لیکن علیمہ صاحبہ نے, اچھا میں ساتھ رہے گا, میں آتا ہوں آپ کی طرف. ظفر اقبال ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ, اور میں ان کے پاس ذرا آج کا جو پولنگ کا احوال ہے, اچھا نہیں ہے ہمارے ساتھ موجود, اوکے ٹھیک ہے.